السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 68 سٹارٹ کریں گے۔ اگر اگر امامہ اس بازار میں آ گئی ہوتی تو صنوبر امامہ ہاشم نہیں تھی مگر کوئی اور۔ اس کے سر میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ مائیگرین اب شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کا ذہن بیٹھ گیا تھا۔ گاڑیوں کے ہارن اور لائٹس نے اس کے درد کو اور بڑھا دیا تھا۔ پھر اس کا ذہن کسی تاریکی میں اتر گیا تھا۔ کسی نے ہلکا سا کہکہ لگایا، پھر کچھ کہا۔ ایک دوسری آواز نے جواباً کچھ کہا۔ سالار سکندر کے حواس آہستہ آہستہ کام کرنے لگے تھے۔ مزمحل، تھکن زدہ، مگر آوازوں کو شناخت کرتا ہوا ذہن۔ بہت آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولیں۔ اسے حیرانی نہیں ہوئی۔ اسے یہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہاسپٹل یا کسی کلینک کے ایک کمرے میں ایک بیڈ پر تھا۔ بے حد نرم اور آرام دہ بیڈ۔ اس سے کچھ فاصلے پر فرقان کسی دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ ہلکی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ فرقان اور دوسرے ڈاکٹر نے گردن موڑ کر باتیں کرتے اسے دیکھا، پھر دونوں اس کی طرف چلے آئے۔ سالار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں کھلا رکھنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ فرقان نے پاس آ کر نرمی سے اس کے سینے کو تھپتھپایا۔ کیسے ہو اب سالار؟ سالار نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی، صرف چند لمحے خالی الذہنی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ فائن، اس نے کہا۔ دوسرا ڈاکٹر اس کی نبض دیکھنے میں مصروف تھا۔ سالار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ فرقان اور دوسرا ڈاکٹر آپس میں ایک بار پھر گفتگو میں مصروف تھے۔ اسے اس گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ باقی سب کچھ ویسا ہی تھا۔ احساس جرم، پچھتاوا، عاقف، صنوبر، امامہ، ریڈ لائٹ ایریا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اس کا دل چاہا کاش وہ ابھی ہوش میں نہ آتا۔ تو سالار صاحب، اب کچھ تفصیلاً گفتگو ہو جائے آپ کے ساتھ؟ اس نے فرقان کی آواز پر آنکھیں کھول دیں۔ وہ اس کے بیڈ کے بالکل قریب ایک سٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرا ڈاکٹر باہر جا چکا تھا۔ سالار نے اپنی ٹانگوں کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ اس کے ٹخنے اور گھٹنوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں پر کمبل تھا۔ وہ انہیں نہیں دیکھ سکتا مگر اس کو اندازہ تھا کہ اس کے ٹخنے اور گھٹنے پر کچھ لپیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے کپڑوں میں بھی نہیں تھا بلکہ مریضوں کے لیے مخصوص لباس میں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سالار نے بے اختیار کراہ کر ٹانگ سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ سپریٹ اینکل کالف پر اور گھٹنوں پر کچھ خراشیں اور سوجن، مگر خوش قسمتی سے کوئی فریکچر نہیں۔ بازوؤں اور کہنیوں پر بھی کچھ بروسز، پھر خوش قسمتی سے کوئی فریکچر نہیں۔ سر کے بائیں جانب پچھلے حصے میں چھوٹا ساکٹ، تھوڑی سی بلیڈنگ، مگر سی ٹی سکین کے مطابق کوئی سیریس انجری نہیں۔ سینے پر بھی رگڑ کی وجہ سے معمولی خراشیں، مگر جہاں تک تمہارے سوال کا تعلق ہے کہ کیا ہوا ہے، تو یہ تو تم بتاؤ گے کہ کیا ہوا ہے۔ فرقان کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح بات کرتے کرتے بولا۔ سالار چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میں پہلے سمجھتا رہا کہ مائیگرین کا اٹیک اتنا شدید تھا کہ تم بے ہوش ہو گئے، مگر بعد میں تمہارا چیک اپ کرنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں تھا۔ کیا کسی نے حملہ کیا تھا تم پر؟ وہ اب سنجیدہ تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سر کو جھٹکا۔ تم مجھ تک کیسے پہنچے؟ بلکہ میں یہاں کیسے پہنچا؟ میں تمہارے موبائل پر تمہیں کال کر رہا تھا۔ تمہارے بجائے کسی آدمی نے وہ کال ریسیو کی۔ وہ اس وقت فٹ پاتھ پر تمہارے قریب تھا، تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مجھے تمہاری حالت کے بارے میں بتایا۔ اچھا آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تمہیں کسی ٹیکسی میں قریبی ہاسپٹل لے جائے۔ وہ لے گیا، پھر میں وہاں پہنچ گیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ ابھی کیا وقت ہے؟ صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ سمیر نے تمہیں رات کو پین کلرز دیے، اسی لیے تم ابھی تک سو رہے تھے۔ فرقان کو بات کرتے کرتے
احساس ہوا کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی سرد مہری محسوس ہوئی تھی، یوں جیسے فرقان اسے کسی تیسرے شخص کی حالت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تم مجھے دوبارہ، سالار نے اسے خاموش ہوتے ہوئے دیکھ کر کہنا شروع کیا، پھر قدرے الجھن آمیز انداز میں رکا، آنکھیں بند کیں جیسے ذہن پر زور دے رہا ہو۔ ہاں، کوئی ٹرنکولائز دے دوں؟ میں بہت لمبی نیند سونا چاہتا ہوں۔ سو جانا، مگر یہ تو بتاؤ ہوا کیا تھا؟ کچھ نہیں، سالار نے بیزاری سے کہا، مائیگرین، اور میں فٹ پاتھ پر گر پڑا۔ گرنے سے چوٹیں لگ گئیں۔ فرقان نے اسے غور سے دیکھا۔ کچھ کھا لو، سالار نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، تم بس مجھے کچھ دو، ٹیبلٹ، انجیکشن، کچھ بھی، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اسلام آباد تمہارے گھر والے؟ سالار نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ نہیں، اطلاع مت کرنا، میں جب سو کر اٹھوں گا تو اسلام آباد چلا جاؤں گا۔ اس حالت میں؟ تم نے کہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو، مگر اتنے بھی ٹھیک نہیں ہو۔ 2-4 دن آرام کرو، یہیں رہو لاہور میں، پھر چلے جانا۔ اچھا، پھر تم پاپا کو یا ممی کو اطلاع مت دینا۔ فرقان نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر چند بل آ گئے۔ اچھا، اور کچھ؟ ٹرینکولائز۔ فرقان اسے سوچتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میں رہوں تمہارے پاس؟ فائدہ؟ میں تو ابھی سو جاؤں گا، تم جاؤ، جب میں اٹھوں گا تو تمہیں کال کروں گا۔ اس نے بازو کے ساتھ اپنی آنکھیں ڈھانپ لیں۔ اس کے انداز میں موجود روکھے پن اور سرد مہری نے فرقان کو کچھ اور پریشان کیا۔ اس کا رویہ بہت اب نارمل تھا۔ میں سمیر سے بات کرتا ہوں۔ ٹرنکولائز چاہیے تو پہلے تمہیں کچھ کھانا ہوگا، فرقان نے اٹھتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ سالار نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ دوبارہ اس کی آنکھ جس وقت کھلی اس وقت شام ہو رہی تھی۔ کمرہ خالی تھا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ جسمانی طور پر صبح سے زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ اپنی ٹانگوں سے کمبل پرے ہٹا کر اس نے لیٹے لیٹے بائیں ٹخنے اور گھٹنوں پر اٹھتی ہوئی ٹیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹانگوں کو سکیڑ لیا۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اتنی گھٹن جیسے کسی نے اس کے سینے کو جکڑ لیا ہو۔ وہ اسی طرح لیٹے لیٹے چھت کو گھورتا رہا، پھر جیسے اسے کوئی خیال آیا، وہ ہوٹل آ کر اپنا سامان پیک کر رہا تھا جب فرقان نے دروازے پر دستک دی۔ سالار نے دروازہ کھول دیا۔ فرقان کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اس کے پیچھے آ جائے گا۔ عجیب انسان ہو تم سالار، فرقان اسے دیکھتے ہی ناراضگی سے بولنے لگا۔ یوں کسی کو بتائے بغیر سمیر کے کلینک سے چلے آئے، مجھے پریشان کر دیا، اوپر سے موبائل کو بھی آف کر رکھا ہے۔ سالار نے کچھ نہیں کہا۔ وہ لنگڑاتا ہوا ایک بار پھر اپنے بیگ کے پاس آ گیا جس میں وہ اپنی چیزیں پیک کر رہا تھا۔ تم جا رہے ہو؟ فرقان بیگ دیکھ کر چونکا۔ ہاں، سالار نے یک لفظی جواب دیا۔ کہاں؟ سالار نے بیگ کی زپ بند کر دی اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسلام آباد۔ فرقان اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، سالار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پھر؟ کراچی جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ فرقان نے حیرانی سے پوچھا۔ فلائٹ ہے میری۔ پیرس کی؟ ہاں۔ 4 دن بعد ہے تمہاری فلائٹ، ابھی جا کر کیا کرو گے؟ فرقان اسے دیکھنے لگا۔ سمیر کا اندازہ ٹھیک تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بے حد عجیب تھے۔ کام ہے مجھے وہاں۔ کیا کام ہے؟ وہ جواب دینے کے بجائے بیڈ پر بیٹھا پلکیں چپکائے بغیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ فرقان سائیکولوجسٹ نہیں تھا، پھر بھی سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی آنکھوں کو پڑھنے میں اسے کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ سالار کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف سرد مہری تھی، یوں جیسے وہ کسی کو جانتا ہی نہ ہو، اسے اور اپنے آپ کو بھی۔ وہ ڈپریس تھا۔ فرقان کو کوئی شبہ نہیں تھا، مگر اس کا ڈپریشن اسے کہاں لے جا رہا تھا، فرقان یہ جاننے سے قاصر تھا۔ تمہیں آخر کیا پریشانی ہے سالار؟
وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ سالار نے توقف کیا، پھر کندھے جھٹکے۔ کوئی پریشانی نہیں ہے؟ تو پھر؟ سالار نے فرقان کی بات کاٹ دی۔ تم جانتے ہو مجھے مائیگرین ہے، کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے مجھے۔ میں ڈاکٹر ہوں سالار، فرقان نے سنجیدگی سے کہا۔ مائیگرین کو کوئی مجھ سے زیادہ بہتر نہیں جانتا۔ یہ سب کچھ مائیگرین کی وجہ سے نہیں تھا۔ تو تم بتاؤ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سالار نے الٹا اس سے سوال کیا۔ کسی لڑکی کا پرابلم ہے؟ سالار پلکیں جھپک نہیں سکا۔ فرقان کہاں جا پہنچا تھا؟ ہاں، وہ نہیں جانتا۔ اس نے نہیں کیوں نہیں کہا تھا؟ کسی میں انوالو ہو تم؟ فرقان کو اپنے اندازے کے صحیح ہونے پر جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں۔ فرقان بہت دیر چپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے اپنی بے یقینی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کس کے ساتھ انوالو ہو؟ تم اسے نہیں جانتے۔ شادی نہیں ہو سکی تمہاری اس کے ساتھ؟ سالار اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں آنچ تھی۔ شادی ہو گئی تھی؟ فرقان کو پھر یقین نہیں آیا۔ ہاں۔ پھر طلاق ہو گئی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو؟ سالار کے پاس آگے بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بس کیا؟ سالار اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ میں موجود دل کی لکیر پر پھیرتا رہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ فرقان نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ ایک بار پھر اس طرح لکیر کو چھوتے ہوئے بہت دیر تک خاموش رہا، بہت دیر۔ پھر اس نے کہا، امامہ ہاشم۔ فرقان نے بے اختیار سانس لیا۔ اسے اب سمجھ میں آیا کہ وہ اس کی چھوٹی بیٹی کو ڈھیروں کے حساب سے تحفے کیوں دیا کرتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں جب سے سالار سے اس کی شناسائی ہوئی تھی اور سالار کا اس کے گھر آنا جانا شروع ہوا تھا، سالار اور امامہ کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ وہ پاکستان کے جانے کے بعد بھی اسے وہاں سے کچھ نہ کچھ بھجواتا رہتا تھا، مگر فرقان کو اکثر صرف ایک بات پر حیرانی ہوئی تھی، وہ کبھی امامہ کا نام نہیں لیتا تھا، اور وہ خود اس سے بات کرتا تو اسے نام کے بغیر مخاطب کرتا رہتا۔ فرقان کو چند ایک بار یہ بات محسوس ہوئی تھی، مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ لیکن اب امامہ ہاشم کا نام سن کر وہ جان گیا تھا کہ وہ کیوں اس کا نام نہیں لیتا تھا۔ وہ اب رک رک کر بے ربط جملوں میں مدھم آواز میں اسے اپنے اور امامہ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فرقان دم سادھے سن رہا تھا۔ جب وہ سب کچھ بتانے کے بعد خاموش ہوا تو دیر تک فرقان بھی کچھ بول نہیں سکا۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، تسلی دے یا پھر کچھ اور کہے، کوئی نصیحت۔ تم اسے بھول جاؤ، اس نے بالآخر کہا۔ سوچ لو کہ وہ جہاں بھی ہے خوش ہے اور محفوظ ہے۔ ضروری نہیں اس کے ساتھ کوئی سانحہ ہی ہو سکتا ہے وہ بالکل محفوظ ہو۔ فرقان کہہ رہا تھا، تم نے اس کی مدد کی جس حد تک تم کر سکتے تھے۔ پچھتاوے سے اپنے آپ کو نکال لو، اللہ مدد کرتا ہے۔ تمہارے بعد ہو سکتا ہے اسے تم سے بہتر کوئی اور مل گیا ہو۔ تم کیوں اس طرح کے وہم لیے بیٹھے ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ جلال سے اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ تم تھے۔ جو کچھ تم نے مجھے جلال کے بارے میں بتایا ہے، میرا اندازہ یہی ہے کہ وہ کسی صورت امامہ سے شادی نہ کرتا، چاہے تم بیچ میں آتے یا نہ آتے، کوشش کرتے یا نہ کرتے۔ جہاں تک امامہ کی طلاق نہ دینے کا سوال ہے، اسے چاہیے تھا وہ تم سے دوبارہ رابطہ کرتی۔ وہ ایسا کرتی تو یقیناً تم اسے طلاق دے دیتے۔ اگر اس معاملے میں تم سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ تم پچھتا رہے ہو، تم اللہ سے معافی بھی مانگتے رہے ہو۔ یہ کافی ہے، مگر اس طرح ڈپریشن کا شکار ہونے سے کیا ہوگا؟ سالار کی خاموشی سے اسے امید بندھی کہ شاید اس کی کوشش رنگ لا رہی تھی، مگر ایک لمبی
تقریر کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو سالار اٹھ کر اپنا بریف کیس کھولنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے پوچھا۔ میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ اب اپنے بریف کیس میں سے کچھ پیپر نکال رہا تھا۔ فرقان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہے۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔